السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اولاد عطا کرنے والا، صحت عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تندرستی کا مالک، اقتدار کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے۔ وہ چاہے تو کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور چاہے تو کسی کو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، آج کا یہ القدس سیمینار اس مسجد کے خطیب واضح مشکلات مقرر شیری بیان حضرت عبد المنان سلفی صاحب حفظہ اللہ کی سرپرستی میں اور مجموعہ حسنات کے تعاون سے انعقاد پذیر کیا جا رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب شیخ شاہد مجید صاحب، جناب شاہد رسول صاحب، عبد المنان قمر صاحب، ان کی ساری ٹیم، جنہوں نے فلسطین کے مسئلے پر آپ حضرات سے اور اس نئی نسل کے سامنے
یہ مسئلہ رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ جھگڑا کیا ہے؟ کیوں جھگڑا شروع ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ مسجد اقصی کہ جس میں ایک نماز پڑھے تو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ مسجد اقصی، یہ ہیکل سلیمانی، یہ بیت المقدس کس کا ہے؟ اسرائیل اس پر قابض کیوں ہے؟ ہم ان ساری باتوں کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 961 سال پہلے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا، اور اس کو تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. پھر 586 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بابل کا ایک حکمران تھا جس کا نام تھا بخت نصر. اس نے فلسطین پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس میں بسنے والے جو یہودی تھے وہ یا تو اس کے حملے میں مارے گئے، جو تھوڑے سے باقی بچے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ وہ لے گیا اور ان کے لیے ایک الگ شہر بسایا قیدیوں کے لیے. 4 دیواری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے وہ جو یہودی قیدی کیے گئے اس شہر کا نام اس نے رکھا تل ابیب. تل ابیب جس کی نسبت سے آج موجودہ اسرائیل کے دارالحکومت کا نام تل ابیب ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 538 سال قبل ایران کے بادشاہ نے ان کو اس سے نجات دلائی. بخت نصر سے اس شہر سے باہر نکال کے ان کو آزاد کیا. یہ فارس کا حکمران تھا. اصل لفظ فارس ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو فارس کہا جاتا ہے. اصل میں یہ لفظ فارس ہے. اس نے آزاد کیا، لیکن یہ قوم، یہود کی قوم، ایسی بے وفا، احسان فراموش اور غدار قوم ہے کہ جس نے اپنے ہر محسن کے ساتھ غداری کی. یہودیوں کی تاریخ غداری سے، بے وفائی سے، احسان فراموشی سے بھری ہوئی ہے. یہودی دنیا کی وہ قوم ہے کہ جس نے ہر دور کے ہر نبی کی مخالفت کی. یہودی دنیا کی وہ واحد قوم ہے
جس نے ہر دور کے ہر نبی پر الزام لگائے، ہر دور کے ہر نبی پر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ یہودی جو دعوے دار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے کے، تو موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، پھر اس وقت تو ہیکل سلیمانی تھا ہی نہیں جس کی لڑائی ہے۔ ہیکل سلیمانی تو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کا زمانہ، ہارون علیہ السلام کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ، جناب داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے اتنا عرصہ بعد یہ معبد تعمیر کیا گیا، یہ عبادت خانہ جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی مانتے ہیں، جھگڑا ہیکل سلیمانی پر ہے، اور ہیکل سلیمانی بھی وہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال قبل تباہ و برباد کر دیا گیا، پھر 538 سال قبل مسیح جب دوبارہ ان کو آزادی ملی، پھر اس قوم میں جو رومی ان کے محسن تھے جنہوں نے قید سے آزاد کروایا، انہوں نے ان کے ساتھ بھی بتائی، پھر انہوں نے بھی مارا، یہودیوں کو پڑا، اور انہوں نے جو دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا انہوں نے اس کو بھی گرا دیا۔ اس کے بعد ان یہودیوں کو یونانیوں نے پکڑا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے رومیوں نے ان کو مارا، یونانیوں نے ان کو مارا، ایرانیوں نے ان کو مارا، پھر یہ فلسطین سے بھاگے، کچھ جا کر عرب میں آباد ہوئے خیبر کے اندر، کچھ جا کے یورپ کے اندر آباد ہوئے، اور یورپ میں ان کو پناہ دینے والا ہٹلر تھا۔ پھر ہٹلر کے الفاظ ہیں، اس نے 2 باتیں کہی تھی ہٹلر نے، اس نے کہا میں اپنی سلطنت اور اقتدار کے خلاف جو سازش میں دیکھتا ہوں اس کا پورا یہودیوں تک جاتا ہے۔ وہ ہٹلر جس نے ان کو بنا دی، بستیاں دی، شہر دیے، رہنے کو ٹھکانے دیے، وہ تنگ آ گیا ان کی سازشوں، مکاریوں، غداریوں اور بے وفائیوں سے۔ اس نے پھر یہودیوں کا قتل عام کیا، اور یہودی دنیا کے اندر کچھ چھوڑے، کہا میں ان کو بھی مار سکتا تھا لیکن میں نے اس لیے چھوڑے کہ آنے والا مورخ اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہٹلر نے جو یہودی قتل کیے تھے وہ صحیح تھے یا غلط۔ اور آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہٹلر کا فیصلہ درست تھا، اس کو ایک بھی یہودی زندہ نہیں چھوڑا جائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ہیکل سلیمانی کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ بھائی، دونوں خالہ بھائی۔ یہودی پہلے بھاگے، پھر جو یہودی بچ گئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے عیسائی ہو گئے، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ تو فلسطین میں بیت المقدس میں یہودیت ختم ہو گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آج کی یہ جو عیسائیت ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ گفتگو کرتا ہوں،
حضرت کو عالم دین ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے خطیب ہے اور بہت بڑا مرکز ہے، اتنی شاندار مسجد ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کی عیسائیت موجودہ اس کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، کوئی اور ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس پہ انشاءاللہ تفصیل بیان کریں کہ عیسائیت کیا ہے۔ اب اپنے میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، لوگ ان پر ایمان لائے، فلسطین کے رہنے والے باقی لوگ جو ہیں وہ عیسائیت کو قبول کر رہے سوائے چند یہودیوں۔ اب ذرا غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا الگ عبادت خانہ نہیں بنایا ہے، ہیکل سلیمانی میں عبادت کرتے رہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ مجھے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے سلسلہ نبوت کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ٹوٹل انبیاء اور رسول کے جو آخری نبی رسول اور پیغمبر ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کا تعلق بنو اسماعیل کے ساتھ تھا۔ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں کے آخری نبی رسول پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ہے، دونوں کی لڑائی کیوں ہے؟ یہ شریکہ ہے، کزن کی لڑائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جب ہٹلر نے ان کو مارا، یہ بھاگے دنیا کے اندر پھیل گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری کو بیت المقدس فتح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ نہیں تھا، عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا، اور اس معاہدے کے گواہ حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت عمر بن عاص تھے، حضرت معاویہ ابن سفیان تھے رضی اللہ عنہما۔ یہ صحابی اس معاہدے کے گواہ ہیں، اور یہ معاہدہ فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کے لیے جو کیا گیا وہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ تھا، عیسائیوں کے ساتھ تھا۔ یہودیوں کے ساتھ اس معاہدے کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس معاہدے کے اندر لکھا گیا کہ اس معاہدے کا یہودیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی لکھا گیا کہ عیسائیوں نے سفارش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فلسطین سے یہودیوں کا بالکل خاتمہ اور صفائی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر 1089 عیسوی کو صلیبی جنگیں شروع ہوئی۔ مورخ جانتے ہیں صلیب کس کا نشان ہے؟ عیسائیوں کا، یہودیوں کا تو وہ نشان ہی نہیں ہے۔ تو صلیبی جنگیں لڑی گئی اور عیسائی بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس قبضے میں بھی یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر 1191 عیسوی کو سلطان صلاح الدین محمد یوسف ایوبی، ان کا پورا نام تھا سلطان صلاح الدین محمد یوسف ایوبی، 1191 عیسوی کو وہ پھر ایک مرتبہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، عیسائیوں سے چھینتے ہیں، اور یہاں پر بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ بہت کم تعداد میں یہودی تھے اس جگہ پر بیت المقدس میں۔ اور پھر اس کے بعد 1191 عیسوی سے لے کر 1917 تک
فلسطین کی ساری زمینیں مسلمانوں کے نام تھی. ایک بھی عیسائی، ایک بھی یہودی فلسطین کے ایک مرتبے کا بھی مالک نہیں تھا. ساری زمینوں کے مالک مسلمان تھے. اور 1967 میں وہاں پر یروشلم کے اندر مسلمان 90% تھے. 90% یروشلم کے اندر 1967 میں مسلمانوں کی بات. جب ان کو ہٹلر نے مارا، یورپ نے مارا، تو پھر انہوں نے واپیلا کیا، پروپیگنڈا کیا، شور مچایا، جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا. اب دنیا کے سامنے مظلوم بنے. ہولوکاسٹ جسے کہا جاتا ہے، اس ہولوکاسٹ کے اندر اتنے یہودی نہیں مرے جتنے انہوں نے شو کیے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا. اور آج یہ یہودیت کا قانون ہے کہ جو ہولوکاسٹ کا انکار کرے کہ 60 لاکھ یہودی قتل نہیں ہوئے، اس کو سزا دی جاتی ہے. ان کے جھوٹ کا جو انکار کرے اس کو سزا دی جاتی ہے. ہولوکاسٹ کا جو انکار کرے. 60 لاکھ یہودی سو پوری دنیا میں نہیں. یہ کہتے ہیں اکیلے جرمنی کے اندر 60 لاکھ یہودی مارے گئے. پروپیگنڈا کیا. اور پھر یہ کیس وہاں کی جو برطانوی حکومت کی اقوام متحدہ میں لے گئے. اور 1924 کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو دوبارہ فلسطین کے اندر یہودیوں کو آباد کیا جائے. 1924 کو یہ فیصلہ ہوا کہ یہودیوں کی ایک الگ سلطنت بنے گی جس کا نام اسرائیل ہوگا. 1924 کو یہ فیصلہ ہوا. اور 1924 کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں تحریک پاکستان چل رہی تھی. قیام پاکستان کے لیے کوششیں ہو رہی تھی. مسلم لیگ بن چکی تھی. قائد اعظم لیڈر تھے. اب ذرا غور کریں، آج اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اسرائیل پہ بات کی جاتی ہے. آج ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ریٹائرڈ جرنیل ہمیں بھاشن دیتے ہیں، ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، اسرائیل کی منظوری کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو مظلوم ثابت کرتے ہیں. اور اسرائیل کا ظلم، ان کی بربریت، ان کا تشدد اول دن سے لے کر آج تک کسی سے ڈھکا نہیں، کسی سے چھپا نہیں. یہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر آج اسرائیل کی وکالت کرتے ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مخالف ہے. یہ باقی پاکستان کے نظریے اور ان کی فکر اور منہج کے غدار ہیں. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان سے پہلے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 18 قراردادیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بنا. اسرائیل کو آج کا مسئلہ ہے 18 قراردادیں بانیے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے منظور کی. یہ خطبہ الہ آباد یاد ہے کسی کو کیا ہوا تھا، کیوں مشہور ہے؟ 1930 کو الہ آباد شہر میں خطبہ دیا گیا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس اجلاس میں خطبہ دیا، اس اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، آج دنیا کو یاد ہے، ہمیں مطالعہ پاکستان کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ 1930 کے خطبہ الہ آباد کے اندر علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، پاکستان کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا. اس وجہ سے ان کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے. اور جس اجلاس میں ان کو مصور پاکستان کا لقب دیا گیا، جس اجلاس میں پاکستان کا تصور پیش کیا گیا 1930 الہ آباد کے اندر، اسی خطاب کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف قرارداد دی. یہ تو آج کی بات ہے. 1938 کو کراچی میں اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر جس کی صدارت عبداللہ ہارون نے کی، 1938 کو
مولوی غلام رسول مہر نے اسرائیل کے خلاف اور بیت فلسطین کے حق میں قرارداد پیش کی اور قرارداد پاس ہوئی. پھر اکتوبر 1938 کو ایک اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے حق میں خطاب کیا، اسرائیل کا رد کیا، اور یہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ہی یہ قوم تھا جنہوں نے کہا کہ مسلمان کبھی کسی صورت میں اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسرائیل مسلمانوں کی پیٹھ کے اندر خنجر گھوما گیا. عالمی استعمار نے، عالمی طاقتوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اور وہ بیت المقدس جس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، جو مسلمانوں کا حق تھا، جس کو مسلمانوں نے فتح کیا اور عیسائیوں سے فتح کیا، جو کئی سو سال تک مسلمانوں کے زیر اثر رہا، اس کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے استعمار نے، برطانیہ نے، دنیا کی عالمی قوتوں نے، اسلام دشمنوں نے وہاں پر اسرائیل کی حکومت اور سلطنت قائم رکھنے کی کوشش کی، جس پر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا ہم ساری زندگی کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ناجائز ریاست ہے. یہ بات یہ پاکستان کا قول ہے. یہ قائد، یہ کوئی امام بخاری نے نہیں کہا، یہ امام مسلم نے تو نہیں لکھا، یہ حضرت قاری عبدالمنان سلفی صاحب نے تجربے میں نہیں فرمایا، یہ قائد اعظم نے کہا، بانی پاکستان نے کہا. اور آج کون لوگ ہیں جو اسرائیل کی حمایت میں بول رہے ہیں؟ آج کون لوگ ہیں جو فلسطین کے خلاف بول رہے ہیں؟ آج کون لوگ ہیں جو اس مسئلے کو صرف عرب ممالک کا مسئلہ کہتے ہیں؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع یہ عرب ممالک کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عرب ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا درد ہے، یہ پورے اسلام کا زخم ہے جو اسرائیل اور یہودیوں نے ہمیں لگایا. 1924 کو انہوں نے کہا جی ہم اسرائیل قائم کریں گے، اور یہ بھی اقوام متحدہ کے اندر پاس کیا گیا کہ ہم فلسطین کی حکومت بھی بنائیں گے. لیکن جب 1947 کو اعلان ہوا تو یک طرفہ اعلان کر کے اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیا گیا، فلسطین کی ریاست کا اعلان نہیں کیا. یہ ظلم ہوا مسلمانوں کے ساتھ. فلسطین ہمارا ہے، مسجد اقصی ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے. یہودیوں کا نہ کل تھا نہ آج ہے. یہودی ہر دور کے اندر ظالم رہا. یہ یہودی ہے جنہوں نے انبیاء پر تہمتیں لگائی. یہ یہودی ہے جن کی تہمت سے، جن کے الزامات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بچے. یہ یہودی ہے جن کے الزامات سے حضرت ہارون نہ بچے. یہ یہودی ہے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی الزامات لگائے. یہ یہودی ہے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزامات لگائے. یہ یہودی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمتیں لگائیں. اور یہ یہودی ہے جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں، آپ کے کارٹون بنا رہے ہیں، آپ کی شان کے اندر گستاخیاں کی جا رہی ہے. یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے یہودیت کا سلسلہ، کیونکہ ہر دور کے اندر انبیاء پر ظلم کرنے والے یہودی، انبیاء کو تنگ کرنے والے یہودی، انبیاء کا انکار کرنے والے یہودی، آسمانی تعلیمات کے منکر یہودی، آسمانی کتابوں کے اندر تحریفیں کرنے والے یہودی، اور حضرات انبیاء کو شہید کرنے والے یہ یہودی. یہ کتنی ظالم قوم ہو ہے، کتنی ظالم قوم جن کے ظلم سے انبیاء نے بچے. نبیوں کو آروں کے ساتھ چیر کے 2 ٹکڑے انہوں نے کیے، انبیاء کو شہید کیا، اور ایسی تہمتیں استغفر اللہ معاذ اللہ انہوں نے لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر. ایک غیرت مند انسان سن نہیں. لیکن ان کو جب بھی کوئی رعایت ملی تو مسلمانوں کے دور میں ملی، ان کو جب بھی سہولتیں ملی مسلمانوں کے دور میں ملی، اور جب بھی انہوں نے کہا مسلمانوں کو کرا. اس لیے کہ یہ غدار قوم ہے، یہ سال فراموش قوم ہے. انہوں نے رومیوں کے ساتھ غداری کی، یونانیوں کے ساتھ کی، ایرانیوں کے ساتھ کی، عربوں کے ساتھ کی.
ان کی فطرت کے اندر، یہودیوں کی فطرت کے اندر غداری ہے، یہودیت کی فطرت کے اندر مکاری ہے، یہودیوں کی فطرت کے اندر جھوٹ ہے، یہودیوں کی فطرت کے اندر پراپیگنڈا ہے، اور آج ہمارے لوگ اس پراپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ہر مسلمان اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں۔ آج جب سے اسرائیل کی ریاست کا اعلان ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اسرائیل کا بچہ پیدا ہوتا ہے، نصاب تعلیم میں، درسگاہ میں، تربیت میں، عبادت گاہ میں اس کو ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ تم پر ظلم ہوا، تم مظلوم ہو، مسجد اقصی تمہاری، بیت المقدس تمہارا، ہیکل سلیمانی تمہارا، اور تم نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلے دن سے لے کر آج تک یہودیوں کے ہر بچے کے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھی جا رہی ہے، تعصب کو ہوا دی جا رہی ہے۔ آج یہاں پر آپ اس مسجد کی مثال لیں، مسجد شہداء کبھی حضرت نے یہودیوں کے خلاف نماز نہیں پڑھائی، کبھی انہوں نے نہیں اپنے بچوں کو یہ بات تعبیر کرائی کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، تمام انبیاء کے دشمن ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں۔ انہوں نے کبھی پراپیگنڈا نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے اندر ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کو اسلام کے خلاف ابھارا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ابھارا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر 0.2% جو ہوتی ہے، یہ جو ہوتی ہے 2% نہیں، 2% نہیں، 0.2%۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت یہودیوں کی تعداد 1,60,00,000 ہے، 1,60,00,000 پوری دنیا کے اندر یہودی، 2 کروڑ سے زیادہ آبادی لاہور کی ہے، لاہور سے بھی کم آبادی پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی، لیکن وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف کا ناچ بتا رہے ہیں۔ 1,60,00,000 مظلوم بنتا ہے، 1,60,00,000 ظلم کرتا ہے، اور 2 ارب ان کے سامنے تماشا بنے ہوئے۔ پاکستان کے اندر 900 کچھ یہودی ہیں، 1,000 سے کم نہیں ہوتی پاکستان کے اندر، اور یہ ایران جو یہودیوں کے اسرائیل کا بہت بڑا مخالف سمجھا جاتا ہے، یہ وہ ملک ہے جس میں 17,000 سے زیادہ رجسٹرڈ یہودی تاجر ہیں، یہودی تاجر رجسٹرڈ ہے۔ اور پھر وہ ترکی جو آج بڑی بات کرتا ہے امت کے اتفاق اور اتحاد کی، آج تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اسرائیل کی اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے بھی نہیں دے گی، لیکن اسلام کا ٹھیکیدار بننے والا ترکی وہ ہے کہ جس نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا، اور ترکی کے اندر اسرائیل کا ریاست یہ سفارت خانہ ہو گیا۔ اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تجارتی تعلقات ہیں، اسرائیل کے ساتھ ترکی کے سفارتی تعلقات ہیں۔ یہ کیا منافقت ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو امت کو کمزور کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر اسرائیل کا سفارت خانہ نہیں، سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تجارتی تعلقات نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان یہ متحد ہوں، 50 سے زیادہ اسلامی ریاستیں یہ اکٹھی ہوں، 1% نہیں، 0.2%، 1% سے آدھا، 1% کا چوتھا حصہ، بلکہ 1% کے چوتھے حصے سے بھی کم پوری دنیا کی یہودی آبادی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکڑی کا راہ چلانے چاہ رہے ہیں، مسلمان ممالک کے امن کو تہبالہ کر رہے ہیں، مسلمان ممالک کے اندر خون ریزی اور فسادات کروا رہے ہیں۔ پوری امت پریشان ہے، پورا اسلام پریشان ہے، ساری حکومتیں پریشان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اکٹھی ہو، حکومتیں اکٹھی ہوں، اور ساری مسلمان حکومتیں مل کر ایک اسلامی بلاک کی تشکیل، ایک اسلامی جس میں نیٹو فورس بن سکتی ہے، بنی ہے۔ غیر مسلم کافروں کی فوجیں متحد ہیں تو مسلمانوں کی فوجیں کیوں ہوتے ہیں؟ صرف نعرے لگانے، جذبات میں آنے سے کام نہیں بنے گا۔ یہ بھی ضروری ہے، جذبات میں آنا، نعرے لگانا، احتجاج کرنا، جلوس نکالنا،
لیکن آپ ذرا غور تو کریں، لاہور کی آبادی 22 کروڑ ہے اور پورے اسرائیل کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ لاہور کے اندر کتنی یونیورسٹیاں ہیں، پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، عالمی رینکنگ کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیوں کا کیا نمبر ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ اسرائیل دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیوں میں 3 یونیورسٹیاں اسرائیل کی ہیں۔ 3 یونیورسٹیاں دنیا کی پہلی ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں 3 یونیورسٹیاں اسرائیل کی ہے۔ 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی کا ملک، اب یہ 2 کروڑ لاہور کی کتنی یونیورسٹیاں، 22 کروڑ پاکستان کی آبادی، 22 کروڑ کے اندر کتنی یونیورسٹیاں۔ میں آج یہاں پر دعوے سے کہہ سکتا ہوں پہلی 100 نہیں، پہلی 200 نہیں، پہلی 300 یونیورسٹیوں کے اندر بھی پاکستان کی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں۔ 22 کروڑ مسلمانوں، 22 کروڑ پاکستانیوں کی ایک بھی یونیورسٹی پہلے 300 یونیورسٹیوں میں شامل نہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ دلانی ہوتی ہے۔ قرآن نے بار بار کہا غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اور ہم ایک جگہ پہ آ کے جامع ہو۔ تقلید نے ہمیں جامع کر، تقلید نے تحقیق اور ریسرچ کے دروازے بند کر دیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ساری چیزوں کے موجود مسلمان تھے، طب کو ایجاد کرنے والے مسلمان، جغرافیہ کے بانی مسلمان، ریاضی کے بانی مسلمان، دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں کہ جس کے بانی مسلمان نہ ہو۔ یہ یورپ، جب وہاں یورپ کے اندر نہانے پہ پابندی تھی اور نہانے پہ جرمانہ ہوا کرتا تھا، اس وقت بھی مسلمانوں کے شہر غرناطہ کے اندر اور مسلمانوں کے شہروں کے اندر 300 امام۔ آج بھی ناسا کا ہیڈ کوارٹر، اس ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں سلطان ٹیپو کا مجسمہ موجود ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلا راکٹ ایجاد کرنے والا سلطان ٹیپو، اور ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں آج بھی، ناسا کس کو کہتے ہیں؟ جو خلائی تحقیقاتی ادارے، ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں سلطان ٹیپو کا مجسمہ، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا راکٹ ایجاد کرنے والا سلطان ٹیپو، دنیا کے اندر سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج امت کو جاگنا پڑے گا، غفلت کی چادر اتارنی پڑے گی، یہ انتشار کو ختم کر کے، فرقہ واریت کو ختم کر کے، آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے ایک ہونا پڑے گا۔ ایک ہو کر اگر ہم اپنا اسلامی بلاک تشکیل دیتے ہیں، ایک ہو کر مسلمان ممالک اپنی کرنسی تشکیل دیتے ہیں، ڈالر کے مقابلے میں، یورپ کے مقابلے میں ان کا بائیکاٹ معاشی کیا جاتا ہے، ان کا تجارتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور رہی کہ جب پہلے کی طرح دوبارہ یہودیت مسلمانوں کے قدموں میں گرے۔ آپ اور کچھ نہیں، آپ اسرائیل میں جا کر لڑ نہیں سکتے، نہیں لڑ سکتے، لیکن یہاں رہ کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو میں کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی اور اسرائیل کے حمایتیوں کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ ٹوٹل پیٹرول پمپ یہ فرانس کا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری طور پر جس نے خاکے بنائے، وزیر اعظم کی نگرانی، تو اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پیدل موٹر سائیکل لے جاؤ، گاڑی پیدل لے جاؤ، کوئی بات نہیں، نبی کی ناموس اور حرمت سے بڑھ کر بھی دنیا میں کچھ نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو، کوک اور پیپسی اور اس کی مصنوعات نہیں پیئیں گے، پیسے نہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کن کن کو موت آتی ہے جو کوک اور پیپسی چھوڑتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے؟ یا ہماری اتنی بھی حمیت نہیں، آج ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں کہ ہمارا پیسہ لے کر اس کے بم بنا کے ہم پہ وہ برسا رہا ہے۔ آج بچے شہید ہو رہے ہیں، آج عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، آج غزہ ادھر رہا ہے، آج فلسطین
برباد ہو رہا ہے. آج ہیکل سلیمانی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. آج بیت المقدس کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ایک مسلمان کی حمیت، ایک مسلمان کی غیرت کہاں ہے؟ کم از کم وہ ان کی اور ان کے حمیتیوں کی مصنوعات کا بھائی کام ہے. اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرے. اگر آپ پیپسی نہیں پئیں گے، کوک نہیں پئیں گے، سیون پاکستانی مشروبات پیئیں، نیسلے نہ پئیں، ایکوافینا نہ پئیں، پاکستان کی مصنوعات کم ٹیسٹ والی پی لیں، کم ذائقے والی پی لیں، لیکن کم از کم قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ جتنا کر سکتے تھے اتنا کر کے آئے. یہ تو کہہ سکتے ہیں. کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام کا وہ جو سودا کرنے کے لیے بی بی وہ لے کر تھوڑا سی روئی آتی تھی اور نے کہا بی بی اتنی سی روئی سے یوسف خریدا نہیں جا سکتا. اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے اتنی روئی سے یوسف خریدا نہیں جا سکتا، مگر یوسف کے خریداروں میں نام تو آ سکتا ہے، نام تو آ سکتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی چکھا جل رہی تھی تو اوپر ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر چکھا پہ ڈال رہا تھا. اس نے کہا تیری چونچ کے پانی سے یہ چکھا بند ہو جائے گی، یہ آگ بند ہو جائے گی. اس نے کہا بند ہو نہ ہو ابراہیم کے ساتھ محبت کرنے والوں میں نام کو ہے، ان کے ساتھ نام لکھوائے، مظلوموں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، مسجد اقصی کے ہمدردوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نام لکھوائیں. قیامت کے دن رجسٹر کھلے، قیامت کے دن کھاتے کھلے، میرا اور آپ کا نام اگر آئے فلسطین کی محبت میں آئے، میرا آپ کا نام آئے مسجد اقصی کی محبت میں آئے، مسلمانوں کی محبت میں آئے، اسلام کی محبت میں آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں یہ کرے. وقت بڑا ہو گیا. دعا صرف اتنی ہے، اس مسئلے کو سمجھے. یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہماری پوری امت کا مسئلہ ہے. ہمارے گھر پہ قبضہ ہوا ہے، ہمارے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بیت المقدس ہمارا تھا، مسجد اقصی ہماری تھی. اور پھر ایک بات مجھے بتاؤ، قبلہ اول ہے کہ یہ قبلہ اول ہے. ہیکل سلیمانی تو تعمیر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ پہنچا. چوری چوری ہوتی جیسا جب ہیکل سلیمانی بنا ہی نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جن کی شریعت پہ یہودی عمل کرتے ہیں، دعوے دار ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں سلام کرتا ہوں. دنیا یہودیت سے، دنیا یہودیت میری بات کا جواب دے. جب ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا تو اس سے پہلے کس طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی تھی؟ اس سے پہلے دنیا کے اندر ایک ہی قبلہ تھا، وہ بیت اللہ تھا. ایک ہی قبلہ بیت اللہ تھا. بیت اللہ بھی ہمارا، بیت المقدس بھی ہمارا، مسجد اقصی بھی ہماری، ہیکل سلیمانی بھی ہمارا. اور انشاءاللہ یہودیت مٹ کے رہے گی، اسلام غالب آ کے رہے گا. آپ جٹنے کی دیر ہے، آپ بیدار ہوں، عزم کرے، وعدہ کرے اس ملک کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کہ وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ مٹی، یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، وطن اس کے بدلے تو خود کو بچا لے. اپنے باہر فصیلے بنا لے، فصیلوں کی بنیاد تو مجھ پہ اٹھا لے. وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.